الحمدللہ وکفی عباد الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ نازل کیا گیا اس میں قرآن مجید جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ ہم بہت ہی پیارے اور مبارک مہینے میں داخل ہو رہے ہیں جو رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جب مومنوں پر رمضان کا نزول ہوتا ہے اور چاروں طرف رحمتوں میں گھر جاتا ہے یہ مہینہ، اور جس پر اللہ کی رحمت کی نظریں پڑ گئی، رحمت کی نظر کرم ہو گئی، وہ تو پھر جنتی ہو گیا۔ اور اس مہینے میں سحری ہو یا افطاری ہو اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ فخر محسوس کرتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے تعریف کرتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اور سحری کے وقت اللہ پاک دنیاوی آسمان پہ آ جاتی ہیں اور فرشتے گلی کوچوں میں گھروں میں آ جاتی ہیں۔ اتنی رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، کاش ہم اس کی برکتیں سمیٹنے والے بن جائیں، اس کی برکتیں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ اور اس میں کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک روزے دار کی افطار کے وقت، ایک عادل بادشاہ کی، اور ایک مظلوم کی جب وہ کسی کو دعا یا بد دعا دیتا ہے۔ روزے دار کی منہ کی بدبو بھی اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں افطار تک۔ روزے دار کے لیے ہر روز جنت سجائی جاتی ہے۔ تو ہم نے رمضان میں کرنا کیا ہے، اس کی خوب تیاری کرنی ہے، اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے، اس کے لیے ذہن بنانا ہے اور اندر سے ایک خوشی محسوس کرنی ہے کہ ہم اتنی رحمتوں والے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک تو ہمارا یقین ہو، دوسرا درگزر۔ 2 کام ہم نے کثرت سے کرنے، ایک یقین کے ساتھ تہجد، یقین کے ساتھ تراویح، یقین کے ساتھ روزے رکھنے ہیں، یقین کے ساتھ عبادت کرنی ہے اللہ کی، اور دوسرا درگزر سے کام لینا ہے، درگزر سے معاف کرنا ہے، دلوں کو صاف کرنا ہے۔ اور نبی پاک کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ معاف کر دو، درگزر کرو، اور یہ نہ سوچیں کہ سامنے والے کی غلطی ہے یا میری غلطی ہے، کا غلطی ہو گئی جھک جاؤ، معاف کرو، درگزر کرو۔ اگر جھکنے سے، معاف کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو روزے محشر عزت مصطفیٰ سے لے لینا۔ تو ایک تو پہلے رمضان سے پہلے دل صاف کر لیجئے، کیونکہ دل میں رب نے آنا ہے، اور اللہ پاک مومن ہی کے دل میں آتے ہیں، جن کے دل صاف ہوتے ہیں اللہ پاک انہی کے دل میں آتے ہیں اور انہی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا کیا کرنا ہے، یقین، اتنا اللہ پہ یقین ہو کہ اللہ میری ہر دعا قبول کر رہی ہیں۔ ایک بڑی ہی پیاری حکایت ہے، ایک شیخ ایک نوجوان کے ساتھ حج پر گیا۔ جب شیخ نے احرام باندھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک کہا تو غیب سے آواز آئی لا لبیک۔ اس نوجوان نے کہا شیخ تم نے سنا، تمہیں کیا جواب ملا؟ لا لبیک، کہ تمہارا لبیک قبول نہیں ہوا۔ شیخ نے کہا میں 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں۔ تو نوجوان نے کہا اے شیخ پھر تم کیوں نفس کرتے ہو، اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہو، کیوں ہلکان کرتے ہو، اپنا پیسہ بھی اپنا وقت بھی لگاتے ہو اور ہر سال حج کرتے ہو اور پھر بھی آپ کا حج قبول نہیں ہوتا، تو آپ کیوں حج کرتے ہیں؟ تو شیخ نے روتی آنکھوں سے، تڑپتے دل سے ایک جملہ بولا کہ مجھے اس در کے سوا کوئی در نظر آتا نہیں، مجھے اس کی چوکھٹ کے سوا کوئی چوکھٹ نظر آتی نہیں، میں پھر کہاں جاؤں؟ تو غیب سے آواز آئی کہ میرے بندے میں نے تیرا حج قبول کر لیا، تیرا لبیک قبول کر لیا، اور جو تو نے پہلے حج کیے تو میں نے وہ بھی قبول کر لیے۔ تو یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے جائیے، یہ مت سوچے کہ ہماری قبول نہیں ہوتی، اللہ ہماری ہی تو سنتا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔
ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زانیہ عورت کی اللہ نے بخشش کر دی۔ اور کیسے بخشش کی کہ ایک کتے کو دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، شدید اسے پیاس لگی ہوئی تھی، تو اس زانیہ عورت نے اپنا موزہ نکالا اور کنویں سے پانی نکالا اور اسے کتے کو پلا دیا۔ اللہ پاک نے اسی نیکی پر اس زانیہ عورت کی بخشش کر دی۔ تو اللہ کی رحمت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ اچھا، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو رہنا ہے۔ وضو سے گناہ کرنے کی طاقت ختم ہوتی ہے۔ وضو سے انسان پروٹیکٹ ہو جاتا ہے، ایک فرشتوں کی غیبی مدد ہوتی ہے، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، قیامت کے دن مومن کے اعضاء وہاں تک چمک رہے ہوں گے جہاں تک دنیا میں اس کے وضو کا پانی پہنچا، یعنی وضو کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ تو ابھی سے عادت ڈالیے باوضو رہنے کی، تاکہ رمضان تک آپ مکمل باوضو رہیں۔ اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ آپ نے الدعاء والعبادہ، دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اصل چیز ہی دعا ہے۔ ہم 50 نوافل پڑھیں، ہم 12 تہجد کے نوافل پڑھیں، ہم لمبی تراویح پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں اور دعا مانگے نہیں تو ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں۔ ہم کیا اللہ پہ احسان کر رہے ہیں؟ عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہے۔ اصل چیز الدعاء والعبادہ، اصل چیز دعا ہے، اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ نمبر 3 آپ نے کیا کرنا ہے؟ آنسو بہانی ہے۔ عینان لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ، 2 آنکھوں کو آگ اثر نہیں کرے گی، 2 آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو خشیت الہی میں رو پڑے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف میں رونے والی آنکھیں، ان پہ آگ اثر نہیں کرتی۔ تو کوشش کرنی ہے، ہم نے تنہائیوں میں رونا ہے، اپنے رب کے آگے رونا ہے اور کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی اللہ کو یاد کرنے والا، ذکر کرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور جن کے دل ذکر سے غافل ہو گئے وہ مردہ انسان ہے، وہ زندوں میں بھی مردہ ہے۔ تو ہم تو پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، اور آدم کو تو فرشتوں پہ فوقیت کس وجہ سے ملی ہے؟ علم کی بدولت۔ تو اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے ذکر و اذکار میں، علم میں، حکمت میں اور اللہ کی باتوں میں، کہیں نہ کہیں دور قرآن میں، قرآن کے ترجمے میں۔ اپنے آپ کو جب ہم مصروف رکھتے ہیں تو ہم دنیا کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، دنیا کی برائیوں سے بچ جاتے ہیں، جب ہماری زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کھانا پینا اور سو جانا، یہ تو جانور کرتے ہیں، یہ تو جانوروں کی زندگی ہو گئی۔ اگر جس کی زندگی میں جسٹ یہی مقصد ہے، میں نے کھانا ہے اور پینا اور سو جانا ہے، تو پھر انسان اور جانور میں تو پھر کوئی فرق نہیں نہ رہا۔ مومن کی تو زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اچھا، ایک اور کام کرنا ہے، وہ یہ کہ اذکار، وہ جو دعا والا اذکار ہوتا ہے نا، وہ ہمیں بہت بڑی کامیابی دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو صبح شام کے اذکار کرتے ہیں نا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اذکار کرنے سے انسان 70,000 فرشتوں کی دعا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ سید الاستغفار جنت کا پروانہ ملتا ہے جو صبح شام اذکار کرتا ہے۔ اذکار ایک ذکر کارڈ ہوتا ہے، اس کارڈ میں نبی پاک کی وہ دعائیں ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں پڑھا کرتے تھے۔ اگر ہم وہ دعائیں پڑھیں گے تو ہماری دنیا آخرت انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی، ہماری دنیا آخرت روشن ہو جائیں گی۔ اذکار کرنے سے پورے جسم پہ آگ اثر نہیں کرتی، اذکار کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، اذکار کرنے سے روز قیامت اللہ راضی ہو جاتی ہے، اذکار کرنے سے پورے دن کی نعمتوں کا شکرانہ ہو جاتا ہے، اذکار کرنے سے قرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے، ہر موذی چیز سے انسان حفاظت میں آ جاتا ہے، ہر کام آسان ہو جاتا ہے، تمام گناہوں کا کفارہ اذکار ہے، جنت کی ٹکٹ اذکار ہیں۔
ہمیں اذکار کرنے چاہیے، ہمیں وہ کارڈ اپنے پاس اپنی پاکٹ میں رکھنا چاہیے، اپنے بیگ میں اپنے پرس میں رکھنا چاہیے صبح شام کا اذکار، کہ اگر ہم نے صبح کے وقت اذکار کیے اور شام سے پہلے ہمیں موت آ گئی تو پھر جنت تو پکی ہے نا، پھر جنت پکی ہے، اور ہم نے شام کے وقت اذکار کیے ہیں اور رات صبح ہونے سے پہلے یعنی رات میں موت آ گئی تب بھی جنت پکی ہے۔ تو اذکار کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ میں یقین جانیے جب وہ میرے مدرسے میں کوئی خواتین یہ کہتی ہے کہ ہم اذکار نہیں کرتے تو مجھے حیرت ہوتی ہے، حیران ہوتی ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اذکار کے بغیر بھی زندگی ہے۔ کم از کم ہم جب وہ 10 منٹ کا کارڈ، وہ نبی پاک کی دعائیں ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم سیکیور ہو جاتے ہیں، ہم پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں۔ کم از کم ہمارے لیے یہ تو حوصلہ ہوتا ہے نا کہ جو ہم نے اذکار نبی پاک کی دعائیں جو میرے مصطفیٰ کے منہ سے نکلی، پیارے آقا کے منہ سے نکلی، وہ میرے منہ سے نکل گئی ہے۔ اگر مجھے موت بھی آ گئی تو میں کامیاب ہوں، کہیں نہ کہیں آپ کے پاس ضمانت تو ہے نا جنت کی۔ تو رمضان سے پہلے اپنے پاس اذکار کا کارڈ اپنے گھروں میں رکھیں، صبح شام کے اذکار ضرور کیا کرے، وہ انسان کی مکمل حفاظت کرتے ہیں، بیماریوں سے، پریشانی سے، جادو سے، نظر بد اور حسد سے بچاتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار کی روٹین بنائیے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 4 باتیں کم از کم، یہ 4 کام ضرور کرنے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ جو لوگ یہ کام جو میں بتانے لگی ہوں نہیں کرتے تو ان کے دل ایمان سے خالی ہے۔ ایک تو درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ اچھا، جس شخص میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں نا، 4 باتیں پائی جاتی ہیں، اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ نمبر 1، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا، درود پڑھنے میں کنجوسی کرتا ہے، جو درود نہیں پڑھتا پیارے آقا پر، اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ نمبر 2، جو اذان کا جواب نہ دے، اس کا دل ایمان سے خالی ہے، اذان کے وقت ہر کام چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 3، جو اللہ کی راہ میں نہ دیتا ہو، اللہ کے راستے میں ضرور 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 دینا چاہیے، اللہ کو دے کر کبھی کمی نہیں آتی۔ اور اس مہینے میں تو خاص طور سے، رمضان کے مہینے پہ تو خاص طور پر آپ زکوٰۃ بھی، فطرانہ بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی اللہ کے راہ میں کثرت سے دیجیے، پھر اللہ بھی کثرت سے دے گا آپ کو۔ اور کیا کرنا ہے، نمبر 4، دوسروں کے لیے ضرور ضرور دعا کرنی۔ کہیں نہ کہیں جب ہم دوسروں کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو جتنی بھلائی ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں وہ ساری بھلائیاں، وہ ساری کامیابی اور ترقی اللہ ہمارے مقدر میں لکھ دیتے ہیں۔ تو دوسروں کے لیے ضرور دعا مانگنی ہے۔ پھر مومن کی کامیابی یہی ہے، انفعهم للناس احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔